کہ انسانیت کے حصول کی دلیل انسان کی فکر کی پاکیزگی اور انسان کی عمل کی پاکیزگی ہے۔ فکر انسان کا پاک ہونا چاہیے اور عمل بھی انسان کا پاک ہونا چاہیے۔ آج کی مناسبت سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مولا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جسمانی خوبصورتی جو ہے، صورت کی خوبصورتی ظاہری طور پر ظاہری شکل و صورت کا خوبصورت ہونا ہے، لیکن انسان کی باطنی خوبصورتی کیا ہے؟ باطنی خوبصورتی انسان کی باطن کا پاک ہونا ہے۔ وہ باطن کی پاکیزگی کیا ہے؟ یعنی فکر کی پاکیزگی۔ انسان فکری اعتبار سے پاکیزہ ہو، انسان کی جو ذہن میں سوچیں پیدا ہوتی ہیں وہ سوچیں پاک ہونی چاہیے۔ انسان کے ذہن میں جو ہے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ خیالات بھی پاک ہونے چاہیے، وسوسہ شیطانی غالب نہ ہو، انسان کا اپنا غریزہ نفس جو ہے وہ غالب نہ ہو۔ جب انسان کی سوچیں دماغ میں ذہن میں پیدا ہو رہی ہیں، وسوسہ شیطانی غالب ہے، اپنی خواہشات غالب ہیں، اپنی ہی جو انسان خواہش رکھتا ہے وہ خواہش غالب ہے، تو انسان کی سوچ پہلے خراب ہوگی۔ سوچ خراب ہونے کے بعد پھر عمل بھی انسان کا نجس و ناپاک ہوگا جب سوچ پاک نہیں ہوگی۔ تو لہذا بنیادی طور پر انسان کی اصل خوبصورتی یہی ہے کہ اس کی سوچ پاک ہونی چاہیے۔ اگر سوچ پاک نہیں ہے، مثلا انسان کے ذہن میں ہمیشہ صبح سے اٹھتا ہے اور شام تک بلکہ رات گئے تک اس کے تخیلات اور خیالات میں اور سوچوں اور فکروں میں یا مال کا حصول ہے، یا مثلا جائیداد کا حصول ہے، یا مثلا جو ہے اپنی خواہشات کا حصول ہے، کھانے پینے کی سوچیں ہیں، لوگوں کو لڑوانے کی سوچیں ہیں، لوگوں پر تہمت لگانے کی سوچیں ہیں، لوگوں سے دھوکہ کرنے کی سوچیں ہیں، لوگوں کو بے عزت اور بے توقیر کرنے کی سوچیں ہیں، تو یقیناً یہ سوچ ناپاک سوچ ہے، نجس سوچ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عمل بھی ناپاک ہوگا، عمل میں بھی انسان سے گناہ سرزد ہوگا، عمل جو ہے وہ یقیناً اس کا پاک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ اور فکر کو پاک کریں۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، یہ کئی دفعہ یہی حدیث آپ کو سنائی ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اور جہاں اللہ بستا ہو وہاں شیطانی سوچوں کا بسیرا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے دلوں پر اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول کی اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کا اور اس سیرت پر عمل کرنے والی سوچوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ لہذا یہ ہم اپنا خود مقایسہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی سوچوں کو پاک کریں۔ کاروبار ہو یا رشتہ داریاں ہو یا والدین ہو یا بہن بھائی ہیں یا اولاد ہے یا آپس کے تعلقات ہیں یا دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں، ان تمام چیزوں میں ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، رسول کے فرمان اور اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہونی چاہیے، تو پھر ہماری سوچ پاک ہے، پھر جو ہم اہل بیت کے قریب ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب سوچوں کو پاک کر لے تو پھر دنیا کے لوگ اسے دولت کا لالچ دیتے رہیں، دنیا کے لوگ اسے جاؤ حشمت کا لالچ دیتے رہیں، عہدہ اور مقام اور دولت اس کے نزدیک کچھ نہیں رہتی، اس کا ایمان سب سے بڑی طاقت اس کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اسی امام کا ایک اور فرمان مناسبت سے عرض کرتا چلوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں دو عادتیں انسان کی ایسی ہیں
دو خصلتیں، دو خصوصیتیں ایسی ہیں جن دو خصوصیت سے بالا تر اور کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ دو خصوصیات، دو انسان کی صفتیں، دو انسان کی عادتیں ایسی ہیں جن سے بڑھ کر جو ہے اور کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں پہلی خصوصیت ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان ہو تو یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ باقی تمام اعمال و عبادات اسی کے تحت ہے۔ اللہ پر ایمان ہے تو نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور والدین کا احترام بھی ہے، باقی سب کچھ اسی میں ہی ہے کہ اگر اللہ پر ایمان ہے تو پھر اللہ کی ماننی ہے، اور اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو پھر انسان اپنی من مانی کرے گا، اللہ کی نہیں مانے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے 11ویں امام کہ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں انسان کی دوسری خصوصیت جس سے بڑی اور کوئی خصوصیت نہیں ہے، نفع الاخوان، اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا۔ جو اپنے مومن بھائی ہیں ان کو فائدہ پہنچانا یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس مومن آ گیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں تو آپ کا اس مومن کو فائدہ پہنچانا یہ آپ کی مومنیت کی علامت ہے، حقیقی مومن ہونے کی علامت ہے۔ کوئی پریشان حال مومن آ گیا ہے اور اس کی پریشانی اور غم کو آپ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ آپ کا دور کرنے کی کوشش کرنا یہ آپ کے سچے مومن ہونے کی علامت ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، نفع الاخوان، اخوان اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ جب یہ ایک معجزہ ہوا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور جب ماں جو ہے حضرت مریم لے کے آئی اس دور کے جو یہودیوں کے علماء تھے ان کے سامنے، تو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور والدین کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے والدین کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات نے مجھے، میں جہاں ہوں وہاں مجھے اللہ نے بابرکت قرار دیا ہے۔ بابرکت ہونا یعنی کیا مطلب؟ بابرکت ہونا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، دوسروں کے لیے مفید ثابت ہونا، یہ بابرکت ہونا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ ہمیشہ اس کا فیض یہ ہے کہ جو اس کے پاس آ گیا ہے کوشش کرتا ہے کہ میں اسے فائدہ پہنچاؤں، اس کی پریشانی کو دور کروں۔ تو اس امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ فرمان ذہنوں میں بٹھائیں کہ یہ دو خصوصیات ایسی ہیں جن سے بڑھ کر اور کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ پہلے ایمان باللہ، اللہ پر جو ہے وہ ایمان، دوسرا اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا۔ اور اسی امام کی سیرت کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ائمہ جب بھی ان کا دور آیا ہے، دین کے حقیقی محافظ اگر ثابت ہوئے ہیں تو ہمارے امام ثابت ہوئے ہیں۔ اور انہی میں سے 11ویں امام کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ ہمارے 11ویں امام کی کل عمر 28 سال ہے۔ 28 سال کی عمر میں انہیں زہر مل گیا تھا، لیکن انہوں نے جو دین کو کیسے بچایا ہے کہ ان
دو واقعات پر آپ توجہ کریں کہ ہمارے یہ امام دین کے بہت بڑے محافظ گزرے ہیں۔ ان کے دور میں ایک اہل سنت کا بہت بڑا عالم گزرا ہے اور اس نے کتاب لکھنا شروع کی ہے۔ اس کتاب کا عنوان تھا نواقض القرآن۔ قرآن میں جو متضاد چیزیں ہیں ان کو جمع کرنا شروع کر دیا اس نے، جو اس کی نظر میں متضاد ہیں، یعنی آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی اگر قرآن مجید میں نقص ثابت ہو جائے تو یہ اللہ کی کتاب نہیں رہے گی۔ جب خود مسلمان اس میں سے نقص نکال کے بتائیں گے کہ یہ آیت بھی اس آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ جو دشمن اسلام ہے اس کو موقع مل جائے گا کہ جس قرآن کے متعلق مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تو تضاد موجود ہے۔ اس نے یہ کتاب لکھنا شروع کی۔ ظاہراً وہ اس دور کا بڑا عالم تھا، اس کے ذہن میں آیا کہ یہ جو میری نظر میں متضاد چیزیں ہیں میں ان کو جو ہے جمع کروں۔ کتاب لکھنا شروع کی۔ اس علاقے کا بندہ آیا امام کی بارگاہ میں جو آپ کا ماننے والا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ کتاب لکھ رہا ہے قرآن کے حوالے سے کہ بھئی قرآن میں جو نقص ہے، ایک دوسرے سے آیات ٹکرا رہی ہیں، اس کے حوالے سے کتاب لکھ رہا ہے، تم میں کوئی بندہ نہیں ہے جو اسے روکے۔ تو اس نے کہا کہ مولا ہمیں اتنی جرت کہاں، وہ جو ہے ہمارے رکنے سے رک جائے۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں ایک بات کہتا ہوں، یہ بات لے جاؤ، اس کے قریبی بن جاؤ، جب انہیں اس کی صحبت تمہیں مل جائے تو پھر یہ میری بات اسے پہنچانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ مولا نے ایک کلام فرمائی اور وہ شخص جو ہے چلا گیا اس شہر میں، جا کے اس عالم کے قریب ہوا، وہ کتاب لکھ رہا تھا، اس کی صحبت اختیار کی۔ جب اس کے عالم کے قریب ہو گیا، صحبت اختیار کی، تو اسے کہا کہ ایک بات ہے اگر آپ میری سنیں تو۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا آپ جو قرآن مجید کی پر کتاب لکھ رہے ہیں کہ یہ آپس میں جو ہے آیات ٹکراتی ہیں، تناقض پایا جاتا ہے، متضاد باتیں ہیں، اگر کوئی شخص آ جائے آپ کے پاس اور آپ سے یہ کہے کہ آپ نے جو معنی مراد لیا ہے اللہ کا وہ معنی مراد ہے ہی نہیں، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے کہا ہاں ممکن تو ہے، جو ظاہری کلام سے اگر وہ جو لفظ ہے جو میں مراد لے رہا ہوں اسے اور مراد بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا پھر جب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آ جائے اور تمہیں یہ کہے کہ جو تو مراد لے رہا ہے اللہ کا یہ مقصد ہے نہیں، اللہ کا مقصد یہ ہے، تو پھر کیا جواب دو گے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، سمجھدار تھا، سوچ میں پڑ گیا۔ سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بتاؤ، یہ جو تو نے کلام کہا ہے، یہ اعتراض کیا ہے، یہ تیرا کلام تو نہیں ہے، بتاؤ کس کا کلام ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ میرا کلام ہے۔ اس نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تمہاری ذہن کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ایسا کلام اور ایسا اعتراض کراؤ، بتاؤ یہ کلام کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ کلام میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ جب اس نے کہا کہ یہ میرے امام کا کلام ہے، اس نے کہا حق فرمایا ہے انہوں نے۔ اپنی کتاب اٹھائی اور اسے ضائع کر دیا کہ واقعاً انہوں نے جو بات کی ہے وہ حق اور سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ ہے تحفظ اسلام کہ ایک کلام کے ذریعے جو اسلام کے خلاف کتاب لکھی جا رہی تھی، امام نے ایک جملے کے ذریعے اس کتاب کو روک بھی دیا اور منوایا اس عالم کو کہ واقعاً اس دور میں حقیقی عالم ہے تو امام حسن عسکری علیہ السلام۔
یہ عظمت ہے ہمارے امام کی۔ اور بھی دوسرے واقعات میں سے ایک واقعہ مختصر عرض کرتا چلوں، اسلام کا تحفظ کیسے ہوا، کہ ایک یہ واقعہ، دوسرا اس دور میں قحط سالی ہوئی۔ قحط سالی جو ہوئی، مسلمان دعا کرتے رہے، نماز استسقاء پڑھتے رہے، کوئی اثر نہ ہو۔ ایک پادری عیسائیوں کا آیا، اپنے حواریوں کو لے کے آیا، اس نے صحرا میں دعا کی اور بارش ہونے لگ گئی، بادل آئے، بارش ہونے لگ گئی۔ مسلمان پریشان، ہمارے مسلمان علماء باقی لوگ جو ہے دعائیں کر رہے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ پادری آ رہا ہے اور صحرا میں دعا کرتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے۔ ایک دن ایسے ہوا، پھر دوسرے دن وہ آیا، دوسرے دن بھی اس نے ایسے ہاتھ کھولے، بلند کیا، دعا کی اور بارش ہونے لگ گئی۔ اس دور کے خلیفہ کو پتہ چلا کہ عیسائی پادری دعا کرتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے، مسلمان پریشان ہیں، مسلمان عیسائیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ایسے ظاہری طور پر ایسے واقعات دیکھیں تو کمزور ایمان کے لوگ جلدی ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہے، لیکن اب میں تطبیق نہیں کرتا، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو خلیفہ پریشان کہ اب اس کا عباسی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، اس نے امام کو قید کیا ہوا تھا، اور پھر اسے اس وقت سوجی اور سوچ آئی اور اس نے امام کو بلایا اور کہا کہ آپ کے جد کی امت پر یہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، اس مصیبت سے میری نظر میں اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ آپ نکال سکتے ہیں، لہذا بتائیں یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا امام نے، جاؤ انہیں کہو کہ منگل والے دن جو ہے صحرا میں پھر آ جائیں اور دعا کریں۔ منگل والے دن وہ پادری بھی آ گیا، ادھر سے امام بھی تشریف لے آئے، اس نے ہاتھ پھیلایا، امام نے فوراً کہا کہ جاؤ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ چھین لو۔ جب ایک بندہ آگے بڑھا، اس پادری کے ہاتھ کے قریب گیا، بادل آ گئے تھے، پادری کے ہاتھ کے قریب گیا، جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ چھین لیا گیا، امام تک پہنچا دیا گیا۔ امام نے کہا اب اسے کہو دعا کرے۔ اب اس نے دعا کی تو وہ جو بادل آئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ تو مسلمان نے پوچھا کہ مولا یہ واقعہ کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں، اصل بات کیا ہے؟ تو اس وقت امام نے فرمایا اس پادری کے ہاتھ میں ایک نبی کے جسم کا حصہ تھا، ایک ہڈی تھی، جب وہ آسمان کے سامنے کرتا تھا تو نبی کے جسم کے حصے کی برکت سے بارش ہوتی تھی، جب وہ چھین لیا گیا تو پھر وہ ظاہر ہے بارش نہ ہوئی۔ تو اس طرح جو مسلمان عیسائیت کی طرف بڑھ رہے تھے انہیں پتہ چل گیا کہ اس وقت اگر اسلام کا اور رسول کا حقیقی نمائندہ اور وارث ہے تو حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ تو ہمارے امام وہ ہیں کہ جب اسلام پر وقت آیا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ خلافت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ اسلام کو بچانا ہے تو نکل پڑے ہیں، اور اس دور میں بتایا ہے کہ اسلام کو حقیقی طور پر بچا سکتے ہیں تو وہ حسین کی اولاد بچا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے اس امام کی اور یہی ہمارے امام کے والد محترم ہیں، یعنی جس امام کے ہم امتی ہیں، امام زمانہ، یہ ان کے والد محترم امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں اس امام کی سیرت پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فرزند کا ہم سب کو حقیقی سپاہی بنائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔